الرحمن الرحیم آصف منظور بھائی ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ مزارات اولیاء پر حاضری کا کیا طریقہ ہے، اور مزید وہ پوچھتے ہیں کہ مزارات کے اوپر رکھی ہوئی چادر کو چومنا جائز ہے یا کہ نہیں۔ تو جواب کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو بھی لازماً فالو کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ مزارات اولیاء منبع انوار و تجلیات ہوتے ہیں، ان پر حاضری دینے سے دلوں کو راحت ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی ہے الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ برکتیں اس وجہ سے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کی مزارات ہیں، ان کی قبور ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکت والی جگہ کہا ہے۔ تو مزارات اولیاء، مزارات انبیاء جو ہیں یہ منبع انوار و تجلیات ہوتے ہیں، ان پر حاضری دینے سے دلوں کو راحت ملتی ہے اور بے شمار دینی دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا ہر خلاف شرع طریقے سے بچتے ہوئے با ادب انداز میں حاضری دینا یہ مستحسن عمل ہے، ایک اچھا طریقہ ہے۔ مزار شریف پر حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب مزار کے پائنتی یعنی پاؤں کی جانب سے آئے اور مواجہ شریف یعنی چہرے کے سامنے، چہرے کی طرف مزار سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر درمیانی آواز سے سلام عرض کرے، پھر جتنا بھی ہو سکے قرآن خوانی کرے، درود پاک پڑھے، اگر وقت ہے تو سورہ یاسین، سورہ ملک وغیرہ بھی تلاوت کر کے اصالہ ثواب کرے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صاحب مزار کے وسیلے سے دعا مانگے، پھر سلام کر کے یوں ہی واپس آ جائے۔ جہاں تک مزار یا اس کے اوپر رکھی ہوئی چادر چومنے کی بات ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ادب یہی ہے کہ مزار شریف سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر حاضری دی جائے اور مزار شریف چومنے سے بچا جائے۔ مزارات پر جانا یہ مستحسن عمل ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزارات پر جایا کرتے تھے۔ مصنف عبد الرزاق کتاب الجنائز باب زیارت القبور جلد 3 صفحہ نمبر 381 پر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال کے شروع میں شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ بزرگان دین کے مزارات پر جا کر اصالہ ثواب کرنا، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنا یہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے، جیسا کہ شیخ شہاب الدین احمد بن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفا 972 ہجری، وہ الخیرات الحسان کے صفحہ 72 پر لکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے علماء اور حاجت مند لوگ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی زیارت کرتے اور اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے آپ کا وسیلہ پیش کرتے رہے ہیں اور اسے اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں۔ انہی علماء میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، ان کے متعلق یہ بات مروی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد میں قیام پذیر تھا تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے برکت حاصل کیا کرتا تھا۔ جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آتا اور 2 رکعتیں پڑھتا، پھر ان کی قبر مبارک پر حاضری دیتا اور وہاں اللہ پاک سے دعا کرتا تو فوراً میری حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ طریقہ بیان کرتے ہوئے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفا 1340 ہجری، وہ لکھتے ہیں کہ مزارات شریف پر حاضر ہونے میں پائنتی کی طرف سے جائے اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر مواجہ میں کھڑا ہو کر متوسط آواز میں باادب عرض کرے السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کوئی درود پاک پڑھے، درود غوثیہ پڑھ لے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لے، 3 بار الحمد شریف، 1 بار آیت الکرسی اور 7 بار سورہ اخلاص، اور پھر کوئی درود پاک پڑھ کر 7 بار درود پاک پڑھے اور وقت فرصت دے تو سورہ یاسین اور سورہ ملک بھی پڑھ لے، اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ الہی اس قرات پر مجھے جتنا بھی ثواب تو نے دیا ہے تیرے کرم کے جو قابل ہے، نہ کہ میرے عمل کے جو قابل ہے، بلکہ جو تیرے کرم کے قابل ہے وہ میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نظر پہنچا، پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے
मजार को ना हाथ लगाए, ना बोसा दे और ना तवाफ करे और ना ही सजदा करे, क्योंकि मजार का तवाफ बिल इत्तिफाक नाजायज है और सजदा हराम है। और मजार को बोसा देने के मुताल्लिक शेख मुहक्कक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हनफी बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह al-मुतवफ़ा 1052 हिजरी अशअतुल मिआत की जिल्द 2 सफ़ा नंबर 225 पर वो लिखते हैं कि हाथ से कब्र को ना छुए और ना उसे बोसा दे, ना झुके और चेहरे पर कब्र की मट्टी भी ना मले कि ये नसारा की आदत है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया जिल्द 9 सफ़ा नंबर 526 पर वो लिखते हैं कि जमहूर उलमा कब्र को बोसा देना मकरूह जानते हैं और इससे एहतराज ही बरतनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सदका जारिया समझते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही दीन लोगों तक पहुंच सके।